میر تقی میر آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس میں سے آپ کے جو شارٹ کویشچنز آتے ہیں 2 نمبر والے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اردو شاعری کے ارتقائی سفر میں 18ویں صدی عیسوی کو عہد زریں کہا جاتا ہے۔ عہد زریں یعنی سنہری دور۔ اس دور میں جن اصناف شاعری کو نقطۂ عروج حاصل ہوا ان میں غزل، قصیدہ اور مثنوی سر فہرست ہے۔ یہ تینوں اصناف اس صدی میں اپنے کمال کی آخری حد کو پار کرتی ہے اور اسی لیے اردو شاعری کے بتدریج ارتقاء میں اس پوری صدی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ میر کا تعلق اسی 18ویں صدی سے ہے اور کئی بار آپ کا یہ سوال آتا ہے کہ میر کا تعلق کس صدی سے ہے۔ میر 1725 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو ان کا سن ولادت بھی یاد رکھنا ہے اور سن وفات بھی۔ 1810 میں فوت ہوئے۔ ان کی تمام زندگی عالم و مصائب میں بسر ہوئی۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ میر نے آگرہ کو چھوڑ کر دہلی میں اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے ساتھ یہ رہنے لگے۔ یہاں بھی انہیں بے حد تنگی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دور میں مغلیہ نظام حکومت کمزور پڑ چکا تھا۔ امراء اور شرفا کے علاوہ عوام بھی دہلی پر ہونے والے بیرونی حملوں سے جائے پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یعنی جو باہر سے جو حملے ہو رہے تھے دہلی پر تو لوگ پریشان تھے اور میر نے بھی آگرہ کو چھوڑ کر کے دہلی کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا۔ ان حالات میں بہت سے فنکار ہجرت کر گئے۔ میر بھی ان پریشان کن حالات سے متاثر ہو کر لکھنؤ چلے آئے اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے شاعروں نے دہلی کو چھوڑ کر کے لکھنؤ کی طرف رخ کیا تھا اور وہیں اپنی زندگی کے آخری 29 سال بسر کرنے کے بعد فوت ہوئے۔ میر اردو کے عظیم شاعر تھے۔ تذکروں میں انہیں اصفہ الشعراء کہا گیا ہے۔ یعنی یہ سوال بھی آپ کا بن سکتا ہے کہ میر کو کیا کہا گیا ہے یا اصفہ الشعراء کسے کہا گیا ہے۔ افصح الشعراء۔ خود غالب نے میر کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسک، آپ بے بہرا ہے جو متقد میر نہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ یہ شعر ہے غالب کا، اور غالب نے یہ شعر کہا تھا میر کے بارے میں۔ میر نے اردو کے 6 اور فارسی کا 1 دیوان بطور یادگار چھوڑا ہے۔ کئی بار ہمارے ایگزام میں کویشچنز آتے ہیں کہ میر کے کل کتنے دیوان ہیں، تو کل تو ان کے 7 ہے، اور اگر یہ پوچھے آپ کے کہ اردو کے کتنے ہیں تو اردو کے 6 ہے، باقی 1 جو ہے وہ فارسی زبان کا ہے۔ اس کے علاوہ فارسی نثر میں بھی